ایک شاندار سلطنت کے دل میں، جہاں سنہری محل سورج کی روشنی میں چمکتے اور بازار کی گلیاں لوگوں کے شور سے بھری رہتی تھی، وہاں زوزو نامی ایک سست اور کاہل گلی کی بلی رہتی تھی۔ دیگر آوارہ بلیوں کے برعکس زوزو کو کھانے کی تلاش میں دوڑنے سے زیادہ چھتوں پر سونا اور مچھلیاں چرا کر کھانے میں مزہ آتا تھا۔ ایک دن زوزو ایک بیکری کے سائبان سے مچھلی کی خوشبو سونگھ کر چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ غلط اندازے کی وجہ سے وہ سیدھا محل کی کھڑکی سے اندر جا گرا۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، یہ تو شاہی عبادت گاہ تھی، جہاں اعلیٰ پادری اور وزراء ایک اہم پیشن گوئی سننے کے لیے جمع تھے۔ عین اسی وقت اعلیٰ پادری قدیم تمار پڑھ رہا تھا، اور آج کے دن آسمان سے ایک نشان نازل ہوگا جو ہمارے عظیم بادشاہ روفس سوم کے دوبارہ جنم لینے کی تصدیق کرے گا۔ اسی لمحے زوزو دھڑام سے سنہری شاہی گدی پر آ گرا۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا اور اعلیٰ پادری حیرت سے کانپنے لگا۔ یہ وہی ہے، پادری نے سرگوشی کی، عظیم بادشاہ روفس سوم دوبارہ جنم لے چکے ہیں، بلی کی شکل میں۔ اس سے پہلے کہ زوزو سمجھ پاتا کہ کیا ہو رہا ہے، شاہی محافظوں نے ایک سنہری تکیے پر اٹھایا اور پورے محل میں جلوس نکالا۔ درباری جھک کر تعظیم کرنے لگے، خدام خوشی کے مارے آنسو بہانے لگے اور موسیقار جیت کے نغمے بجانے لگے۔ یہ سلطنت کئی نسلوں سے اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہی تھی، اور اب ان کے سامنے ان کا افسانوی بادشاہ دوبارہ جنم لے چکا تھا، ایک بلی کے روپ میں۔ زوزو جو ابھی تک حیران تھا پلکیں جھپکانے لگا، مگر جب اسے چاندنی کی پلیٹ میں بھنی ہوئی سالم مچھلی اور مرغی پیش کی گئی تو اسے لگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا ہی ہے۔ محل اس کے لیے جنت سے کم نہ تھا، ریشمی گدیاں، نہ ختم ہونے والے شاہی پکوان اور ایسے خدام جو اس کے پنجے سنوارنے میں مصروف رہتے۔ اسے دوبارہ جنم لینے والا بادشاہ ہونے کا مطلب تو نہیں معلوم تھا، لیکن اگر اس کا مطلب اتنی عیاشی تھی تو وہ بے شک بادشاہ بننے کے لیے تیار تھا۔ اگلی صبح زوزو کو شاہی دربار میں لے جایا گیا۔ وزراء، جنرلز اور مشیر اس کی رہنمائی کے انتظار میں تھے۔ سنہری تخت پر بیٹھ کر زوزو نے ایک انگرائی لی اور اپنے پنجے چاٹنے لگا۔ اعلیٰ پادری نے کھنکار کر کہا، ہم آپ کی حکمت سے رہنمائی چاہتے ہیں، پڑوسی سلطنت نے ہمارے توہین کی ہے، ہم کیا کریں؟ زوزو جو ایک تتلی دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا نے اپنا پنجہ ہوا میں مارا۔ جنرل چونک گئے۔ بادشاہ سلامت نے جنگ کا حکم دے دیا، ہم حملہ کریں گے۔ کیا؟ زوزو حیران رہ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور آواز نکالتا پورے دربار میں خوشی کی صدائیں بلند ہو گئیں، نعرے بجنے لگے اور قاصد جنگ کا اعلان کرنے نکل گئے۔ اسی طرح ایک دن شاہی خزانچی نے زوزو کے سامنے سلطنت کے اقتصادی کاغذات رکھے۔ زوزو انہیں کھلونے سمجھ کر پنجوں سے پھاڑنے لگا۔ بادشاہ سلامت نے ٹیکس ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ خزانچی نے حیرت سے اعلان کیا۔ یہ خبر آنن فانن پورے ملک میں پھیل گئی اور شہری خوشی سے جھومنے لگے۔ زوزو کے بادشاہ بننے سے ہر کوئی خوش نہیں تھا، خاص طور پر شاہی کتا۔ یہ کتا پچھلے بادشاہ کے وفادار محافظ کے طور پر خدمات انجام دے چکا تھا، اب وہ اس بلی کے ماتحت تھا جو حکومتی اجلاسوں میں سوتا اور آدھی رات کو مچھلی کا مطالبہ کرتا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، اس کتے نے دل ہی دل میں سوچا۔ ایک بلی ہمارا بادشاہ بنے، یہ احمقانہ ہے۔ ایک دن شاہی عشائیے کے دوران اس کتے نے زوزو کو للکارا، عالی جاں اگر آپ واقعی ہمارے بادشاہ ہیں تو ایک آزمائش ہو جائے، اصل حکمران کون ہے؟ اگلی صبح محل کے باغ میں ایک عظیم مقابلہ منعقد ہوا۔ زوزو اور کتا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور درباری جوش و خروش سے مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ آزمائش کے 3 مرحلے تھے۔ دانائی۔ ایک مشیر نے پوچھا، ایک کامیاب سلطنت کا راز کیا ہے؟ کتے نے کہا، وفاداری، انصاف اور طاقت۔ زوزو نے کہا، اچھی نیند اور مزیدار مچھلی۔ دوسرا سوال تھا طاقت۔ اس کتے نے ایک دیوار پر چھلانگ لگائی اور اپنے پچھلے پنجوں پر کھڑا ہو گیا۔ زوزو نے سستی سے انگرائی لی اور زمین پر لیٹ گیا۔ تیسرا سوال تھا دور اندیشی۔ قاصد کو پکڑنے کا مقابلہ تھا۔ کتے نے بجلی کی رفتار سے دوڑا اور زوزو ایک تتلی کے پیچھے دوڑنے لگا۔ لگ رہا تھا کہ کتا جیت جائے گا، مگر جیسے ہی وہ مقاصد کے قریب پہنچا، شاہی باورچی خانے سے بھنی ہوئی مرغی کی خوشبو آئی۔ کتا فوراً رخ بدل کر کھانے کی طرف دوڑ پڑا۔ درباری حیرت سے چلا اٹھے کہ یہ کتا اپنا مشن چھوڑ چکا ہے، بادشاہ سلامت فاتح ہیں۔ زوزو کو جلد ہی احساس ہوا کہ بادشاہ بننا آسان نہیں تھا۔ اس سے صبح جلدی اٹھنا پڑتا، اجلاسوں میں بیٹھنا پڑتا اور مشکل فیصلے کرنے پڑتے، مگر سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ آزادانہ گلیوں میں نہیں گھوم سکتا تھا۔
ایک رات جب وہ ریشمی گدی پر لیٹا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہ بھری، مجھے میری پرانی زندگی یاد آتی ہے۔ اسے ایک موقع ملا، باورچی خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر سے تازہ مچھلی کی خوشبو آ رہی تھی۔ زوزو چپکے سے محل سے نکل گیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح سلطنت میں کہرام مچ گیا، اعلیٰ پادری رو پڑا، بادشاہ سلامت جنت میں چلے گئے۔ زوزو کے اعزاز میں ایک عظیم الشان مجسمہ تعمیر کیا گیا اور نسلوں تک لوگ شاہ زوزو کی دانائی کے قصے سناتے رہے۔ دوسری طرف زوزو گلی کے ایک کونے میں آرام سے سورج کی روشنی میں بیٹھا پنجہ چاٹ رہا تھا۔ بادشاہ بننا اچھا تھا، اس نے سوچا، مگر ایک اچھی نیند کا کوئی مقابلہ نہیں۔